السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس. میں محمد ذکریہ. جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. جی ہاں، اسی سبجیکٹ پہ آج ایک ایگزیبیشن منتخب کی گئی ہے NAS کنونشن ہال شامپورہ مین روڈ. بہت سارے مقررین نے آج اس ٹاپک پہ بیان دیا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں. اس وقت کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب نے مل کے اس وطن کے لیے قربانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم سب کے مخدوم مکرم اور جنوبی ہند کی مشہور و معروف مائناز علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم عمر فیوزہم، اور یہاں تشریف فرما مختلف چینلوں کے ذمہ دار اور مختلف کنڑا تنظیموں کے عہدیداران و ذمہ داران اور دوستوں، نوجوانوں. آج کل کا زمانہ یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا ہو گیا ہے. پہلے تو اگر کوئی جلسہ ہوتا تو جتنے سامنے حاضر ہوتے فقط اتنے فائدہ اٹھاتے، لیکن جب سے ماحول بدلا اب یہ سامنے رہنے والوں سے کہیں زیادہ پیچھے رہنے والے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھار اس سے نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے اور پورے ملت اسلامیہ کے لیے اور ملک کے لیے بے انتہا قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ کا قیمتی خطاب ہوگا. بہت ساری باتیں جو اس وقت قوم و ملت کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہیں وہ آپ ارشاد فرمائیں گے. آپ سے پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جس بات کی کوشش کرتا ہے وہ اسے پاتا ہے. اگر انسان یوں سمجھ جائے کہ مجھے کہاں سے ملنے والا ہے، کہاں ہم وہاں پہنچ پائیں گے، کیسے حاصل کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا شخصیت ہے، اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائے کبھی کسی مقصد کو ہم حاصل کر نہیں پائیں گے. اگر ہم مقصد پانا چاہتے ہیں تو مجاہدے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے. اگر اس سے ہم اپنے آپ کو دور بھگانا چاہتے ہیں، ان کاموں سے چوری کرنا چاہتے ہیں، تو بس ہیلے حوالے ہم اپنے لیے بنا لیں گے. کیا ہو جائے گا میرے ان کاموں سے، میری ان محنتوں سے، میری ان کاوشوں سے. اس لیے ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں کہ جس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں ایک نہ ایک دن ہمارا رب یقیناً ان کاموں میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر نتیجہ عطا فرمانے والے ہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ہماری جو کچھ کوشش ہوگی اسے ہم دیکھ لیں گے.
ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو اس نتیجے کو خود ہم دیکھ سکیں گے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ آزادی میں یہ ہم نہیں کہتے کہ صرف مسلمان حاضر رہے، مسلمانوں نے اپنی خدمات پیش کیے، جب جا کے ہی یہ ملک آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی جو ملی ہے یہ تحریکوں کے ذریعے ملی ہے۔ جی ہاں، مختلف تحریکیں وجود میں آئی، کبھی ریشمی رومال تو کبھی اور مختلف تحریکیں وجود میں آئی، تو جب جا کر یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ 150 سے زیادہ یہاں فریڈم فائٹرز کے حالات لکھے گئے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئے، ان کے کیا کارنامے ہیں، انہوں نے کیا کیا، پھر یہ کب وفات پائے، اس کے مختصر حالات ہر ایک کے یہاں لکھ کر لگائے گئے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ اب پیش کیا گیا ہے اس مقصد سے، اس لیے کہ اگر ہم تاریخ نہ بنائیں تو یہ تاریخ بلا دی جاتی ہے۔ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس جنوب کے مجاہد اعظم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی شخصیت پر ہم سب کو ناز ہے، اتنے بڑے بہادر اور اتنے نڈر اور انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، جبکہ خود انگریز نے کہا کہ اب تک ہم کو حکومت کرنے کے لیے موقع نہیں ملا، یہاں ٹیپو کیا شہید ہو گئے کہ ان کے بعد ہمارے لیے یہاں پورے ہندوستان میں حکومت کرنا آسان ہو گیا۔ یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایسی شخصیت کی تصویر لگی ہے تو ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، کچھ لوگ کچھ عناصر پہنچ کے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی تصویر کو چھاپ کرتے ہیں۔ ہمیں بڑی تشویش بھی ہوتی ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ کیا یہ اس طرح کی دشمنی دکھانے سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارا ملک پروان چڑھ سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہاں سب مل کر یہاں اپنی قربانیوں کو پیش کیا، جب جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، کیا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ یہ جنگ آزادی کے روح رواں تھے، لے جا کے چھوڑ دیا، قید میں بند کر دیا کہ آپ تحریک چلاتے ہیں، آپ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جیل میں بند کر دیا۔ دیکھا آپ کے شاگرد نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ارے میرے شیخ چلے گئے، ان کو کہاں کیا ضرورت ہوگی، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ آپ نے بھی کچھ ہیلا کیا اور کہا کہ چلیے ہم بھی اندر چلتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کر سکوں۔ جب کتابوں میں پڑھتا ہوں تاریخ، مجھے رشک آتا ہے ایسے شاگردوں پہ کہ جی ہاں، ایسے شاگرد ہی نے ایک تاریخ رقم کر دی کہ جنہوں نے بتایا کہ اپنے شیخ کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ جہاں آپ کو مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا تھا، سردی کے دنوں میں بہت زیادہ سردی ہو جاتی، پانی برف کی طرح جم جاتا، صبح کی نماز میں وضو کرنے کے لیے اپنے شیخ کو تکلیف ہوتی، تو جس لوٹے میں پانی ہوتا، اس لیے کہ وہاں آگ کا بھی انتظام نہیں تھا، اپنے جسم کی گرمی سے اس برف کو پگھلا کے اپنے شیخ کے وضو کے لیے انتظام فرماتے تھے۔ جب جا کے اللہ رب ذوالجلال نے یہ آزادی عطا فرمایا، یہ بریلوی مکتب فکر کے علماء، یہ وہ علماء نہیں
شیخ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، وہ بھی برابر کے شریک، یہ بھی برابر کے شریک۔ جی ہاں، جب جا کر ہی مل کے طاقت بننے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو خامخواہ کے بیکار کے فتوے دے کے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت بہت چھوٹی ہے، ہمارے لیے ہی وہاں صرف وہاں حصہ ملے گا، جگہ ملے گی۔ اب یہ سارے لوگ ہیں، ان کے لیے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، ہم ان کو کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں، جہنم کے حقدار بنا دیتے ہیں۔ اے میرے اللہ، یعنی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں اتحاد کی سخت ترین ضرورت ہے۔ دشمن سر پہ بیٹھا ہے اور یہاں مختلف قسم کی ترکیبیں اور یہاں مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی پوری سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مجھے رہ رہ کر یاد آتا ہے، ارے تم دارالندوہ میں بیٹھ کر میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کی بھی حفاظت فرمائی اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ دین پہ عمل کر کے بتائے، جب جا کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اگر ہم عمل نہ کریں اور ہم اپنے غیر غلط طریقوں پہ ہم چلتے رہیں تو کہاں سے ہم کو کامیابی ملے گی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تمام مسلکوں کے مسلمانوں کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ جنگ آزادی ہوئی، ہمارے ان علماء نے اور ہمارے ان احباب نے اپنی قربانی پیش کی، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک سانس لینے کا موقع عطا فرمایا۔ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں، اپنے اندر جذبہ لیں، اور آج بھی آپ کی قربانی کی ضرورت ہے اور آپ کے حکمت کی ضرورت ہے اور آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے، جیسے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک فارمولہ تیار کر کے مسلمان، شیعہ اور اسی طرح بریلوی مکتب فکر کے علماء، ان کے درمیان میں دراڑیں پیدا کرنے کی سازشیں رچے اور کامیاب ہوئے۔ جب جا کے انہوں نے حکومت کیا تھا، اسی طرح کی سازشیں آج بھی ہمارے اس وطن عزیز میں کی جا رہی ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی ان کو کسی بھی طرح کامیاب ہونے نہ دیں۔ صرف مسلمان ہی متحد نہ ہو، بلکہ ہمارے یہ دلت بھائی ہوں، یہ پچھڑے طبقات کے جتنے لوگ ہوں، ان سب کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، جب جا کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے انگلیوں میں ان کو نچا کے رکھیں گے اور ہم ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کو اپنا غلام بنا کے رکھیں گے، جیسے انگریزوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا۔ اسی طرح ہم آج کے ان نوجوان پیڑھیوں کو، اس لیے کہ یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ زنا کے اڈوں پہ پہنچ کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، یہ لڑکی بازی میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کو تو ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوئے ہوئے نوجوانوں کو جگائیں اور ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارا وطن عزیز یہ اتحاد کا ایک علمبردار بن جائے۔ یہاں ہم سب مل کر، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان ایک ہو جائے، بلکہ یہاں کا مسلمان بھی، یہاں کا ہندو بھی، یہاں کا سکھ بھی، یہاں کا عیسائی، یہ سب ایک ہو کے ان فرقہ پرست جو مٹھی بھر ہیں، یہ ہمارے درمیان میں دراڑیں پیدا کر کے ہمارے اس وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہم سب کو ایک جٹ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا آپ وقت نکال کے ان علماء کی، بہت سارے علماء بھی ہیں اس میں،
جنہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے. ہم ان کے نام تک نہیں جانتے، فقط مولانا ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں، محمد علی جوہر صاحب کو جانتے ہیں، اور کچھ نام ان کو فقط جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیرلا کے بہت سارے مسلمان ہیں، بنگال کے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک تحریک تیار کر کے اسے آگے لے کر گئے اور کامیابی اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. یہ نہیں ہے کہ تحریک شروع ہوئی کامیابی مل گئی. ہمارے لوگ آج سمجھتے ہیں جیسے کہ ٹیوب لائٹ ہے، پہلے تو ٹیوب لائٹ میں چوک آیا کرتا تھا کہ ذرا سلگنے میں وقت لگتا تھا، لیکن اب مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہاں سوئچ دباؤ یہاں نتیجہ نکل جائے. کہاں سے ایسے نتیجہ نکلے گا؟ جیسے میں سوئچ دباؤں تو لائٹ سے لگ جاتا ہے، تو اسی طرح میں تاریخ شروع کروں فوراً مجھے نتیجہ نکل جائے، ایسا نہیں. ہمیں محنتوں کے کرنے کی ضرورت ہے، مجاہدے کے کرنے کی ضرورت ہے، مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے. کبھی ہم کو ذلیل کریں گے، کبھی ہم کو رسوا کریں گے، کبھی ہم کو پریشان کریں گے، کبھی دوست میں دشمنیاں پیدا کر دیں گے. ایسے میں ان کے ان حربوں کو سمجھ کر، ان کے ان مکر کو سمجھ کے ہم اتحاد کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، اور خاص طور پر آج کی آواز کے عزت صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت ہی حساس موضوع پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور ہمارے اس ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں شہرت یافتہ عالم دین اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں آج کا یہ اجلاس منعقد کیا ہے. اللہ آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ایک آواز ایسی اٹھ جائے کہ اللہ تمام لوگوں کو جو اچھے انسان ہیں سب کے درمیان میں ایک جوڑ پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. علی جناب صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے موجود علماء کرام، عمائدین شہر، اور اسی طرح سے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے مختلف یوٹیوبرز، اور اسی طرح سے جنہوں نے اس کاز کے لیے ہر اعتبار سے آف دا اسکرین آن دا اسکرین کام کیا، سب سے میں مخاطب ہوتے ہوئے تہ دل سے دعا کرتا ہوں سب کے حق میں، اللہ تعالیٰ سب کی قد و کابشوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی، جس حوالے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ہے وطن عزیز کے تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار. میں اپنا مختصر خطاب شروع کرنے سے قبل ایک دعویٰ پیش کروں گا اور اس دعوے کے لیے دلیل بھی پیش کروں گا. کان کھول کے غور سے سنیں. انڈیا کو آزاد مسلمانوں نے ہی کیا ہے. انڈیا کو آزاد مسلمانوں نے ہی کیا ہے، اور مسلمانوں میں علماء کرام کا ہی سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے. ان دو باتوں کو دماغ میں رکھ کر آگے بڑھیں. شروع میں 150 سال تک صرف اور صرف مسلمانوں نے تحریک آزادی کو آگے بڑھایا. 150 سال کے بعد دوسرے لوگ اس سے جڑتے ہیں. یہ غلطی کبھی نہیں کرنا کہ
تحریک آزادی کی تاریخ کا آغاز 1857 سے کرتے ہیں، یہ تاریخی غلطی ہے۔ انڈیا کی تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے اس سے 150 سال پہلے، اس سے 150 سال پہلے۔ کب کی بات ہے یہ 1730 کی آس پاس کی بات ہے، 1730 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تحریک آزادی کا سور پھونکنے والے، تحریک آزادی کے مشن کو آگے بڑھانے والے، اس کا علم اور جھنڈا اٹھانے والے اور اس کی تحریک کو چلانے والے مسلمان علماء کرام تھے، اور سر فہرست جن کا نام آتا ہے، ایسی ہستی جن کو ہر مکتبہ فکر کا آدمی مانتا ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ ان کی پیدائش کب جانتے ہیں؟ 1703 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کب کی بات ہے؟ 1703۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے انگریز کے تسلط کو سمجھا۔ کیوں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العلماء ربانیون، فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے علماء ربانی کو پتہ چلتا ہے۔ علماء ربانی فتنے کو تاڑ لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ انگریز اس ملک میں کب آیا؟ آئیے اس سے پہلے میں اس وطن عزیز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انگریز کے آنے تک کا مختصر سا ربط جوڑ دیتا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ یہ موضوع اگر اس کا حق ادا کرنا ہے 2 گھنٹہ کم سے کم چاہیے، میں آپ کے سامنے 10-15 منٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہماری اس وطن عزیز کا تعلق رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں، ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، اور اس وقت کی بات ہے کیرلا کا ایک بادشاہ، نام ہے اس کا چیرامن، رات میں اپنے ٹیرس پہ ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے اس نے دیکھا چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ اس نے سوچا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تحقیق پہ نکلا، جستجو کیا، کھوج میں نکلا، ریسرچ کرنے لگا۔ آخرکار پتہ چلا کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو تو ٹکڑے کیا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس کے بعد وہ نکلا، عرب گیا، عرب جانے کے بعد اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا، راستے میں انتقال ہوا۔ ہمارے اس ملک کے ایک آدمی کو شرف صحابہ کا مقام حاصل ہوا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آئیے خلفائے راشدین کے زمانے میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں بھی باقاعدہ صحابہ اکرام یہاں آتے رہے تجارت کی غرض سے، مختلف طرح کے کوسٹل ایریوں میں، اور یہ جو سمندری علاقہ ہے یہاں آتے رہے۔ ان کے اخلاق و کردار سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ یاد رکھو، اس کے بعد اگر ہجری کی بات کریں 89 ہجری کی بات ہے، اور کبھی بھی ہجری سے اگر عیسوی نکالنا ہے 622 ایڈ کر لینا، 622 ایڈ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 570 یا 71 میں، ہاں 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، تو کتنے ہوئے؟ 670 اور 71 میں 40 ملا لیں گے تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 500 میں ملا لیں گے تو 610 کچھ ہوا، 10-12 ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے، ہاں تو 623 کے آس پاس میں ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینے کے ہجرت سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھو، یہ فارمولا یاد رکھو کہ اگر انگریزی ڈیٹ نکالنا ہے ہجری سے 622 یا 23 ایڈ کر دو۔ 89 ہجری کی بات ہے، سندھ کی سرزمین میں سب سے پہلے ایک بیر مجاہد آتے ہیں، ان کا نام اس میں گرامی ہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ایک تابعی تھے۔ کیوں؟ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ آخری صحابہ کا انتقال ہوا 100 ہجری میں، آخری صحابی کا انتقال ہوا 100 ہجری میں، اور یہ آئے 89 ہجری میں۔ کہاں آئے تھے؟ سندھ کی سرزمین پہ۔ کیوں آئے؟
کیوں آئے؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے سری لنکا گیا، سری لنکا سے تجارت کر کے واپس جا رہا تھا، سندھ کے علاقوں میں سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اس وقت کے بادشاہ خلیفہ ولید نے خط لکھا، ایک کام کرو، راجہ داہر کو خط لکھا، ہمارے عرب مسلمانوں کو رہا کرو، ایک مسلمانوں کی جان بھی ہمارے پاس قابل قدر ہے۔ ہاں، رہا اس نے نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ محمد بن قاسم آتے ہیں یہاں پر، راجہ طاہر کو ہرا کر اس کو یہاں پر وہ حکومت قائم کرتے ہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ 89 کی بات ہے، اور اگر انگریزی حساب سے بات کریں گے تو یہ 700 کی بات ہے، 700 کی بات ہے۔ ہاں، تو 700 آج کیا ہے 2022، اور 700 وہاں اسلام آ چکا تھا، اس ملک میں اسلام تبھی آ چکا تھا۔ 700 کے بعد 300 سال تک مختلف طرح کے لوگ یہاں بسے رہیں، سندھ کے علاقے میں مسلمان آباد ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے عرب کے شعراء، اس میں عربی شعراء پیدا ہوئے۔ بہرحال اس کے 300 سال بعد کچھ راجہ مہاراجہ آتے ہیں۔ وہ کون؟ 1000 کے آس پاس میں آتے ہیں ناصر الدین سبکتگین۔ کہاں سے؟ افغانستان سے۔ سلطان ناصر الدین سبکتگین کون ہے؟ یہ محمود غزنوی کے والد ہیں، محمود غزنوی کے والد ہیں سلطان ناصر الدین سبکتگین۔ وہ 1000 کے آس پاس میں یہاں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمود غزنوی یہاں آتے ہیں۔ وہ کیا کہ میں آپ کو صرف رشتہ جوڑ رہا ہوں، ان کی ساری ہسٹری بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد 1100 کے آس پاس میں آتے ہیں، 1200 کی شروعات میں، 1100 کے آخر میں آتے ہیں محمد غوری۔ محمد غوری یہاں پر آتے ہیں۔ محمد غوری آنے کے بعد دلی تک سلطنت کو پھیلاتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ اپنے غلام کو حکومت دے کر جاتے ہیں۔ غلام کا نام کیا ہے؟ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک، یہ تو آپ پڑھے ہوں گے۔ ہاں، قطب الدین ایبک غلام تھا، وہاں سے غلاموں کا دور شروع ہوتا ہے جس کو انگریزی میں سلیو پیریڈز کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ پڑھے ہوں گے ہسٹری میں سلیو پیریڈز۔ اس کے بعد خلجیوں کا دور آتا ہے، تغلقیوں کا دور آتا ہے، پھر لودھیوں کا دور آتا ہے۔ 1526 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو ہراتے ہیں ظہیر الدین بابر۔ اس کے بعد مغلوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ کب؟ 1526 میں۔ یہاں تک سلسلہ آ گیا۔ اب آؤ، اس کے بعد یہ لوگ 100 سال تک بہت بہترین حکومت کرتے رہے۔ 1600 کی بات ہے، 1608 کی بات ہے۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سب سے پہلے کلکتہ اور بامبے آتی ہے۔ یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ کب آتی ہے؟ 1608 میں۔ آنے کے بعد اس وقت کے بادشاہ شاہ جہان بیمار رہتے ہیں، شاہ جہان کا وہ علاج کرتے ہیں۔ علاج کامیاب ہونے کے بعد شاہ جہان نے قدردانی کے طور پر ان کو آزادانہ طور پر بزنس کرنے کی، کمپنی کھولنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ تسلط جمانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جس عالم کو اس کی بھنک لگی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور ان کے محفل تدریس میں ہر مکتبہ فکر کے شاگرد ہوتے تھے۔ چنانچہ ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ سید احمد شہید وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے بیٹے کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 فرزند ہیں، ایک ہے شاہ عبد العزیز، دوسرے ہیں شاہ عبد القادر، تیسرے ہیں شاہ رفیع الدین، اور چوتھے ہیں شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی، ان کے بڑے فرزند شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کو جہاد کا فتویٰ انہوں نے دیا۔ کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبد العزیز نے دیا، اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں سید احمد شہید۔ ان کے اور ایک شاگرد جن کا نام ہے اسماعیل شہید، ان کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید،
جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے نام سنا ہے مولانا مدنی صاحب کا، نانوتوی نام ان کا نام سنا، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب نے مل کے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، تحریک آزادی کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ان علماء نے بیس بنایا، ان علماء نے سور پھونکا، اس علماء نے شعور دیا، ان علماء نے بیدار کیا۔ اس کے بعد جنگ کے میدان میں سب سے پہلے جس بادشاہ، مسلمان بادشاہ نے جنگ لڑی ہے وہ ہے بنگال، بہار، اڑیسہ کے نواب سراج الدولہ۔ سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کے میدان میں آ کر جنگ کرنے والے نواب سراج الدولہ ہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ ایک دم 100 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو 50 سال لے کر آ گیا ہوں۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی سے لے کر اب آؤ سراج الدولہ۔ کب جنگ ہوئی؟ 1757 میں۔ یہ 1857 کی بات کرتے ہو، اس سے ایک دم 100 سال پہلے کی بات ہے۔ نواب سراج الدولہ، بیٹل آف پلاسی۔ پلاسی آپ سنے ہوں گے، پلاسی بنگال کے علاقے کا نام ہے پلاسی۔ اس پلاسی کے سرزمین پہ انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلے جس بادشاہ نے، مسلمان بادشاہ نے جنگ لڑی میدان میں آ کے، وہ ہے نواب سراج الدولہ۔ پھر اس کے بعد یاد رکھو میرے بھائیوں، نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا ان کا ہی ایک قریبی تھا، نام ہے میر جعفر۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے میر قاسم کا۔ بہار کا ایک علاقہ ہے باکسر، باکسر میں جنگ لڑی گئی کب؟ 1764 میں۔ آپ یہ نوٹ کر لیں اور جا کر تاریخ سے میچ کر کے دیکھیں۔ یہ دوسری جنگ تھی، میر قاسم نے یہ جنگ لڑی۔ اور تیسری جنگ یاد رکھو، یہ نارتھ انڈیا کو آہستہ آہستہ قبضہ کرنے کے بعد اب ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا کانٹا اگر کوئی تھے تو اس سرزمین دکن کے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھے۔ ہاں، اس کے بعد یہاں آتے ہیں، کب کی بات ہے؟ 1799 کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ 1799 کی بات ہے۔ ابھی یاد رکھو، ایک بھی غیر کا نام نہیں آئے گا، ایک بھی غیر کا نام نہیں آئے گا۔ آپ میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، جتنے غیر کا نام یہاں پر ہے آپ ان کی ڈیٹ ملا لو، کوئی بھی 17 سے پہلے نہیں ہے، سب 18 کے بعد ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سب کی پیدائش 18 کے بعد ہے۔ اور یہاں پر ٹیپو سلطان، اللہ اکبر، ویر مجاہد تھے، وطن کے لیے آخری وقت تک مقابلہ کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے فادر آف انڈین میزائل۔ ہاں، سب سے پہلے انڈین میزائل بنانے والے ٹیپو سلطان تھے۔ 1799 میں سری رنگا پٹن میں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، انگریزوں کے ناک میں چنے چبا دیتے ہیں، پانی پلا کر رکھ دیتے ہیں، انگریز کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ویر بہادر تھے، مجاہد تھے، نوجوان تھے، شیر میسور تھے، شیر دکن تھے، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کی داغ سے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے۔ یہاں پر ان کو بھی دھوکہ دینے والا ہمارا ہی ایک تھا، میر صادق۔ ہاں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، جعفر از بنگال، میر جعفر بنگال کا، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن ہے یہ۔ آج بھی کچھ عناصر مولانا نے کہا آپس میں لڑا کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ آج انڈیا کے سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہے۔ یاد رکھو، سروے کہتی ہے آج صرف اور صرف 10% لوگ کمیونل ہیں، غیروں میں 90% نہیں ہے۔ ان کو ساتھ میں رکھنا ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، غلط فہمیوں کو دور کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے اور 5 منٹ میں بات رکھتا ہوں۔ حاضرین، ٹیپو سلطان کی لاش پہ ٹھہر کے، اور ٹیپو سلطان کا ڈر اتنا تھا، ٹیپو سلطان کا رعب و دبدبا اتنا زیادہ تھا، ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، زمین پہ گر گئے، زمین پہ گر گئے، گرنے کے بعد بھی ان کے سینے پہ گولیاں برسائی گئی،
اس پہ بھی یقین نہیں آیا, ابھی بھی ڈر نہیں آیا. دیکھو اللہ اکبر, یہ ویر مجاہد ہوتے ہیں, یہ مومن کی طاقت ہوتی ہے, ایمان کی قوت ہوتی ہے. ان کی شخصیت اگر وفات بھی پا جائیں, ان کی لاش بھی غیروں کو ڈراتی ہے. قریب جا نہیں سکے, 3 دن کے بعد ٹیپو کے لاش کے پاس گئے. اب یقین آ گیا, ٹیپو کی لاش پہ ٹھہر کے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے, آج ہندوستان ہمارا ہے. اب تک ہم کو یقین نہیں آیا کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے. حضرات یہ ہے 1799 کی بات ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. کیوں میں نے کہا کہ اس ملک کو مسلمانوں نے آزاد کیا ہے. مسلمان اقتدار پہ تھے بھائی, انگریزوں نے حکومت کن سے چھینا ہے؟ مسلمانوں سے چھینا ہے. ڈائریکٹ 100-150 سال تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں چل رہی تھی. اس کے بعد مختلف طرح کی تحریک وجود میں آتی ہے. جب شاہ عبد العزیز نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف, ان کے 2 شاگرد, 2 الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, 2 الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, ایک اہل حدیث سلفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ایک دیوبندی اور جو ہے حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں نے مل کے ایک تحریک بنائی جس کو کہا جاتا ہے تحریک شہیدین. انہوں نے یہ سوچا حکومت علی منہاج السنہ, نبی کے طریقے پر حکومت یہاں قائم کرنا, خلافت قائم کرنا. تحریک شہیدین انہوں نے شروع کیا. کب کی بات ہے یہ 1772 کی بات ہے. 1772 کی بات ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اس کے بعد دیکھو ساری انڈیا میں چپے چپے میں گئے. یہ دونوں علماء انڈیا, افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش, پاکستان اور نیپال, اس طرف سے جہاں بھی ہے, مغرب سے مشرق, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ہر طرح ہر جگہ گئے اور لوگوں کو تیار کیے, جوش بھرے اور تحریک آزادی کے جوش بھرتے رہے. اب دیکھو ایک ایک کر کے آتے علماء آتے ہیں, عمراء آتے ہیں, اور اس کے بعد بادشاہ جڑتے ہیں, غیر بھی جڑتے گئے. اب شعراء نے شعر و شاعری شروع کر دی. سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے, سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو یہ قاتل میں ہے. ہاں اللہ اکبر, جڑتے گئے. لیکن وہی ہوا, پھر اپنوں نے دھوکہ دیا. افغانستان کے پٹھانوں نے دھوکہ دے دیا اور سکھوں نے دھوکہ دیا, راجہ رنجیت سنگھ نے دھوکہ دیا. یہ تحریک ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھو شاعر کی زبانی, میں سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ہاں یہ شفق چھوڑ کے گئے ہیں, تحریک چھوڑ کے گئے. اس کے بعد تحریک ریشمی رومال, تحریک شہیدین کے بعد تحریک ریشمی رومال, آزاد ہند تحریک لے لیجئے, پھر اس کے بعد وہابی تحریک آپ لے لیجئے, اور دیگر جتنے تحریکات آپ لے لیں گے, ہر ایک کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے مسلمان. ہر تحریک کی قیادت کر رہے تھے مسلمان. نیشنل کانگریس کی تحریک کو چلا رہے تھے اور کلیدی کردار ادا کر رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد, اور مولانا حسرت موہانی کو کون فراموش کر سکتا ہے, اور کالا پانی کی سزا کاٹنے والے یہ لوگ ہیں. مولانا فضل حق خیر آبادی کو کون فراموش کر سکتا ہے, علی برادران کو کون فراموش کر سکتا ہے. یہاں تک کہ یاد رکھو میرے بھائیوں, غیر مسلم مورخ ہنٹر لکھتا ہے اور اسی طرح سے تارا چند بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں, اس تحریک آزادی میں 8 لاکھ علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا. 8 لاکھ علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا. انگریز کا کیا تماشا دیکھو, کیا کرتے تھے, توپ کے سامنے عالم کو لایا جاتا, ٹوپی داڑھی پگڑی والوں کو لایا جاتا اور تماشا کیا جاتا. توپ کے سامنے باندھ کے گولا داغا جاتا تھا, چندیا کر دیا جاتا تھا. کیا کہہ لگایا کرتے تھے, یاد رکھو ظلم جب حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے. جب کوئی فرعون آتا ہے اللہ کسی موسیٰ کو پیدا کرتا ہے. اس کے بعد دیکھو ایک ایک کرتے جڑتے گئے. آخرکار یاد رکھو میرے بھائیوں, تحریک شہیدین کے ایک قربانی, اور اس سے جنوب ہند کے میں 2 قربانیاں پیش کر کے بعد ختم کر دوں گا. تحریک شہیدین سے جڑنے والے ایک عالم دین کی قربانی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لیٹر لے کے جانا تھا اور انگریزوں کو پتا چلا, یہ خفیہ لیٹر کے بارے میں پتا چل گیا, تو اس کا اسکیچ بنا دیے, فلاں ایک عالم آ رہے ہیں, ان کی یہ شکل و صورت ہے. انہوں نے
खंजर निकाला और अपने खंजर से अपनी आंख निकाल ली, आंख निकाल ली। क्यों? ताकि अंग्रेज को पता ना चले जो लेटर लेके आ रहा था उसकी तो 2 आंखें हैं, ये तो 1 आंख वाला है। क्योंकि उस लेटर वो खत अगर अंग्रेजों के हाथ लग जाए कई लोगों की जानें जा सकती थी। ऐसी कुर्बानी मेरे भाइयों, उलमा सादिकपुर, बिहार पटना के इलाके का नाम है सादिकपुर, वहां के उलमा के बारे में नेहरू जी ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। नेहरू जी ने पीएम बनने के बाद ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि सारे इंडिया वालों की कुर्बानी का पल्ला, कुर्बानियों का नतीजे को एक पल्ले में रखो और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक पल्ले में रखो। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला भारी हो जाएगा। क्यों? उलमा जानते थे फलक्तहमल अक़बा, शुरू में पढ़ा। उलमा के पास ये तालीमात थी कि तुम्हें दुश्वार गुज़र घाटी चढ़ना नहीं आया। क्या है वो? अमा अदराकमल अक़बा, कहा कि फक्कु रक़बा, गर्दनों को आज़ाद करना है। हिंटर लिखते हैं अंग्रेजों को 3 किताबों से बड़ा डर लगता था। एक किताब शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह जो कि मकतबा अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताब तक़वियतुल ईमान जो अक़ीदे पे तौहीद पे हैं। उसमें कोई जिहाद के बारे में नहीं है। क्यों? तौहीद जिसके दिल में है वो सिर्फ अल्लाह की गुलामी करता है, किसी और की गुलामी नहीं करता है। दूसरी किताब मलफूज़ात सैयद अहमद, जो मैंने कहा कभी आपने सुना, तो इनके मलफूज़ात जो कि बरेलवी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी किताब से डर लगता था। और एक किताब जो देवबंदी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखती है, शर विकाया का किताबुल जिहाद, ये 3 किताबों से बड़ा डर लगता था। याद रखो मेरे भाइयों, सब ने मिलकर मैं आपके सामने इंसाफ के साथ रख रहा हूँ, बातें इंसाफ के साथ रख रहा हूँ। याद रखो मेरे भाइयों, उसके बाद आइए कैसी कुर्बानी इस सरजमीन के लोगों ने दी है। आज जो स्कूल है बिशप कॉटन, अब जानते, सब जानते हैं ना, बिशप कॉटन स्कूल है, उसके बुनियाद रखने वाले उस्मान सेठ एक मुसलमान है और उसकी बुनियाद में गांधी जी खुद आए थे। और आप जाकर इसको कर्नाटका गैजेट जो एक मोताबर चीज़ मानी जाती है ना, कर्नाटका गैजेट है, उसमें जाकर देखो ये चीज़ मौजूद है। क्या है कि उस्मान सेठ ने उसकी बुनियाद रखी, गांधी जी खुद आए थे। गांधी जी ने उस्मान सेठ से दरख्वास्त की, आप बड़े मालदार हैं, आप अपनी दौलत आज़ादी हिंद के लिए लगा दो। उन्होंने इतनी दौलत लगा दी अल्लाह अकबर। उस ज़माने में केरला के एक ख़ानदान है जिनका नाम है मोपला मुसलमान, हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ कि 200 लोगों को एक जो मालगाड़ी है ना, एक डब्बे में दाखिल किए। कितने को? 200 को। कितने बैठ सकते भाई? मुश्किल से 50, 200 को दाखिल किया गया। और उस ज़माने में केरला से लेकर जो अदालत थी मद्रास आने के लिए ट्रेन को 2.5 दिन लगते थे। ट्रेन चलती नहीं थी, रेंगती थी। 2 दिन के बाद जब दरवाज़ा खोला गया, 60% लोग पूरी तरह से मर के सड़ गल के वहीं पर दफन हो गए। ताफुन, ना खाना पीना, ना खिड़की, ना कुछ है। बाकी लोग मरते मरते मद्रास पहुंचे, काला पानी की सजा हुई और बास तो वहीं पर मर गए। कैसी कैसी कुर्बानियां मेरे भाइयों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 14 साल अहमदनगर के जेल में गुजारा है और इसी तरह से और भी कितने कुर्बानियां इन्होंने दी है। याद रखो मेरे भाइयों, कुछ ऐसे नक्श राह वफा में छोड़ जाएंगे, कुछ ऐसे नक्श राह वफा में छोड़ जाएंगे। दुनिया पढ़ेगी और हमें याद रखेगी। 1858 की बात है, आ जाओ 1858 में आ जाओ, ये मेरी आखिरी बात है। 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर। सुबह सवेरे नाश्ते में उनके बेटों का सर पेश किया जाता है। बादशाह को सुबह सवेरे नाश्ते में उनके बेटों का सर पेश किया जाता है, उनके सामने कत्ल कर दिया जाता, इनको जिलातन कर दिया जाता है। और उन्होंने वो आखिरी जो शेर कहे, बेहतरीन अशार उनके हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसके बनी है आलम लापाएदार में। कितने बदनसीब जफर दफन के लिए, कितने बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिल सकी कोई यार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे।
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کیا انہوں نے تڑپ کے دل کی یہ آخری آرزویں پیش کر کے گئے۔ اس کے بعد 1858 کے بعد دوسرے لوگ جڑتے ہیں، تحریکیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سب کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت تھی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت تھی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے اہل وطن، وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آخری بات یاد رکھو میرے بھائیو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس سرزمین کے مٹی کو اٹھا کے نچوڑو، مسلمانوں کا خون ٹپکے گا۔ آپ پوچھو ان نیلے آسمان سے، فضاؤں سے، کائنات سے پوچھو، بلڈنگوں سے پوچھو، مختلف میناروں سے پوچھو، سب کہیں گے مسلمانوں کی یہ سب شہریت ہے، ہمیں شہریت ثابت کرنے کہتے ہو، ہمارے ناموں کے ساتھ شہروں کے نام ہے۔ اور وفاداری کی ایک تو مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اس ملک کی مٹی میں ہم روزانہ کتنے بار سجدہ کرتے، بولو؟ غیر جو وطن پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں کتنے بار سجدہ کرتے ہیں؟ ایک بار بھی نہیں۔ ہم فرض رکعت کتنے ہیں؟ 17 رکعت فرض نماز ہے نا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 34 بار تو کم از کم فرض ادا کرنا ہو تو 34 بار ہم اس مٹی میں، دھرتی میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم وضو میں اگر پانی نہ ملے اس دھرتی کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے مرنے کے بعد بھی مٹی کو گندا نہیں کرتے، وضو اور غسل کرنے کے بعد ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ملک میں، اس وطن میں اپنا حق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم بکھر گئے ہیں، اللہ مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، متحد بنا، اور اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ یاد رکھو، ہم بائی چوائس نہیں، بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس یہاں پر ہے۔ یہ حق اب لینا سیکھنا ہے، سب کو ملاؤ، خاص طور سے دلتوں کو، پچھڑوں کو ساتھ ملو، لینے کے بعد آگے کام کرو۔ اس محفل میں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ لائے گا انشاءاللہ اس ملک میں، وطن میں پھر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، مختلف شعبوں سے اور بالخصوص میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، آج کا یہ اجلاس جناب سید اسجد صاحب کی جانب سے ان کے ادارے آج کی آواز فاؤنڈیشن کے ماتحت منعقد کیا گیا ہے، اور جناب ابراہیم نفیس صاحب اونچی آواز، اللہ کرے کہ ان کی آواز اونچی ہی رہے، انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ان کا تعاون کیا ہے، اور اپنے زیر انتظام اس کو چلاتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے جو عنوانات ہیں، اس کی کافی بڑی تشہیر ہونی چاہیے، اور بہت عظیم مجمع کے سامنے اس قسم کی باتوں کو لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا خود مسلمانوں کا طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو گریجویٹ سمجھتا ہے، پڑھا لکھا قرار دیتا ہے، وہ طبقہ بھی اپنی اس تاریخ سے بالکل نابلد ہے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، علماء نے، مشائخ نے اور مختلف قسم کی تنظیموں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے اندر اپنا کیا رول ادا کیا، اور ان کا کتنا حصہ ہے۔ جو لوگ
دوسروں کے بارے میں یہ کہتے جا رہے ہیں، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، ہماری تاریخ کو چھپا دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ جو لکھی ہوئی موجود ہے اس کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ تاریخ کے صفحات الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں، بڑی عظیم تاریخیں ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے احوال موجود ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، جو اپنے پڑھنے والے ماتحت لوگوں کے درمیان میں ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سناٹا ہے، مسخ کرنے والوں نے مسخ کر دیا، چھپانے والوں نے چھپانے کی بھرپور کوشش کر دی، لیکن ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش نہ کی۔ ماشاءاللہ اس قسم کے پروگرام کسی نہ کسی حد تک لوگوں کے درمیان میں کچھ شعور بیدار کرنے کے لیے کام آ جاتے ہیں۔ کئی سالوں پہلے ہم لوگوں نے ایک تحریک اس قسم کی چلائی تھی، اور پورے کرناٹک میں اسی عنوان کے اوپر مسلسل جلوس اور مسلسل جلسے ہوتے رہے، متعدد اکابر علماء اس میں خطاب فرماتے رہے، تاریخ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ سن کر چلے جاتے ہیں اور کبھی اس کو دہرانے تک کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی مولانا نے آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ ہی صحیح، لیکن ایک حد تک تاریخ کا ایک بہت اچھا حصہ پیش کر دیا اپنے ولولہ انگیز بیان میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہیں سن کر یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ چھوڑ کر جانے کا نہیں، یہ اپنے سینوں میں بند کر کے لے جانے کا ہے۔ یہاں سے لے جانا اور اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے بچوں کو سکھانا، باتوں باتوں میں ان کے اندر اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کرنا، یہ ہمارا وتیرہ، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ بچوں کو ہم مختلف ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتے ہیں، کبھی یہ بھی ان کو بتائیں کہ ہندوستان کیا تھا، اور پھر ہندوستان کو آزاد کیسے کرایا گیا، کن کن لوگوں کا اس کے اندر نام موجود ہے۔ بچوں کو اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا مختصر ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے ابھی جناب ابراہیم نفیس صاحب بھی بول رہے تھے کہ بس ایک دو نام ذکر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد سارے کا سارا معاملہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو چاہیے اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس تاریخ کو اٹھائیں، کھنگالیں اور علماء سے سنیں یا اس کو خود پڑھیں، اور جو کچھ کے سنا جائے اس کو لے جا کر اپنے بچوں میں اور اپنے گھروں کے اندر پیش کریں، تاکہ بچوں کے اندر وہ دماغ تیار ہو۔ غیر لوگ اس بات کی کوشش میں ہیں اور مسلسل کوشش میں ہیں کہ مسلمان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو چھپا دیا جائے، اور ان لوگوں کا نام اجاگر کیا جائے جن کی تاریخ کے اندر کوئی حیثیت نہیں، جنہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ خون کا قطرہ تو بہت دور کی بات، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بال تک کی کوئی قربانی نہ دی، لیکن ان کے نام کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ناموں کے پوسٹر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ، اپنے بزرگوں کے حالات اور اس سلسلے میں ان کی جد و جہد اور محنت، اس کے بارے میں ہم بالکل خاموش ہو چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس سے اعراض کر لیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس وقت بتانا یہ ہے، اور اس جلسے کا مقصد بھی یہ ہے، میں انہی باتوں کو دہراؤں تو آپ کو بوریت ہوگی۔ ابھی جناب مولانا نے آپ کے سامنے تاریخ کا ایک حصہ پیش کیا، بہت اچھے انداز سے پیش انہوں نے کیا، اور آپ کو کچھ باتیں اس سے معلوم ہوئی، لیکن ایک مجلس کے اندر یہ پوری تاریخ نہیں دہرائی جا سکتی، ایک مجلس کے اندر ان پوری باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک مستقل سبق ہے جو مہینوں پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ایک بات یہاں یہ بھی سمجھتے چلے، جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو تاریخ کے ضمن میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا محنتیں کی تھی،
اور کس پس منظر میں کی تھی، اور پھر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا، کیا اس کے نتائج سامنے آئے تھے، یہ سامنے آئے گا تو ہم کو بھی اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے زمانے میں رہتے ہوئے یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تاریخ اسی لیے پڑھتے ہیں، تاریخ اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، اور اسی لیے پڑھنا چاہیے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے، اس زمانے کے مسائل کیا تھے، اور اس زمانے میں ہو کیا رہا تھا، اور لوگوں نے کیا کیا تھا، اور پھر کیا تو اس کے نتائج کیسے برآمد ہوئے تھے، اور اس ماحول میں انہوں نے جو خدمتیں کی وہ کس نہج کی خدمتیں تھیں۔ یہ ساری کے ساری باتیں تاریخ ہم کو بتاتی ہے، اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ تم اپنے زمانے میں رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہتے ہو تو سبق وہاں سے پڑھ کے آؤ۔ یہ ہوتا ہے تاریخ کا سبق۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو، تاریخ تو بہت ساری ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، علمی تاریخ، سیاسی تاریخ، دینی تحریکات، یہ سب ایک بہت بڑی تاریخ ہے ہماری۔ اور ماشاءاللہ تاریخ مسلمانوں نے اس قدر لکھی، اور اس قدر واضح ترین طور پر لکھی کہ اس کے اندر پورے جو اس زمانے کے حالات تھے آج ہم جاننا چاہیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس میں تو کیا شبہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، اور پھر اس کے بعد کے ادوار، اور پھر سیاسی تاریخ، علمی تاریخ، بزرگوں کی تاریخ، مشائخ کی تاریخ ہر اعتبار سے مرتب کر دی گئی۔ اور پھر یہ ایک تاریخ یہ ہے جس کا ذکر اس وقت میں ہو رہا ہے، ہمارے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے سلسلے میں کیا ہوا تھا۔ ہندوستان غلام ہو گیا، باہر سے کچھ لوگ یہاں پر آئے، اور آئے تھے محض اس لیے تاکہ یہاں پر ہم بیپار کریں۔ انہوں نے حکومت سے اس بات کی اجازت لی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر ایک کمپنی تجارتی قائم کریں گے، باہر سے اس کے روابط رہیں گے، اور یہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنے کاروبار کو ترقی دیں گے، فروغ دیں گے، اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ خود یہاں پر رہنے والوں کو اس کے فوائد ملیں گے۔ اجازت دے دی گئی، لیکن آنے والوں کا مقصد صرف تجارت نہیں تھا، سیاست تھا۔ آنے والے صرف تجارت کی غرض سے نہیں آ رہے تھے، لفظ تجارت کے پیچھے سیاست چھپی ہوئی تھی۔ یہاں پر آئے اور آہستہ آہستہ پیر انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے، اور سیاسی اعتبار سے بھی رسوخ حاصل کرنا شروع کر ڈالا، اور کرتے کرتے نتیجہ وہ ہوا جس کی طرف مولانا اشارہ کر گئے۔ میں بھی اشارہ ہی کر سکتا ہوں، مولانا بھی اشارہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ لوگ یہاں پر نام لکھا دیں کہ ہم یہ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مولانا بھی وقت دیں گے، میں بھی وقت دوں گا۔ لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ معلوم کرنے کہاں سے وقت آئے گا؟ لیکن آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری رکھیں اور آپ اس بات کو سمجھیں تو وقت دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پیروں کو آگے بڑھاتے ہوئے وسیع پیمانے پر اور رسوخ حاصل کرتے ہوئے یہاں تک پھیلا دیا کہ جو حکومت اس زمانے میں تھی وہ حکومت نام کی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، نام ان کی حکومت کا چلے گا، نام مسلمانوں کی حکومت کا چلے گا، لیکن کام جو چلے گا، حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ نعرہ باقاعدہ لگایا گیا اور صورتحال کچھ ایسے ہی تھی۔ بہرحال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ صادر فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی ملک اب اسلامی ملک نہیں رہا ہے، یہاں پر غیروں کا تسلط ہو گیا ہے، انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا ہے، اسلامی ملک اسلامیت سے دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اب یہاں پر شعائر اسلام جس انداز سے پہلے چل رہے تھے ان شعائر اسلام کے اوپر زند آ رہی ہے،
تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے اس دور کے اندر فتویٰ صادر فرمایا۔ فتویٰ کیا تھا؟ تمام مسلمانوں اور تمام کے تمام اہل علم، تمام کے تمام مشائخ میں ایک آزادی کی روح دوڑ گئی، سب کے اندر ایک عجیب انقلاب آ گیا، جوش آ گیا، اور پھر تحریکات شروع ہوئی۔ آپ کے سامنے کچھ تحریکات کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب تحریکات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا نتیجہ کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا تمہارے ملک کی حفاظت تمہارے لیے ضروری۔ یہ دور وہ دور تھا جس دور کے اندر کوئی اور سامنے نہیں آ رہا تھا، کسی کا نام نہ تھا، وہاں نام تھا تو ان لوگوں کا نام تھا جو مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا نام تھا جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے تھے، ان لوگوں کا نام تھا جو بہت فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کر پورا دن قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اللہ پر، دین پر قربان کر دیا تھا۔ یہی لوگ اس کے لیے اب تیار ہو گئے کہ ہم اپنے دین کو بچانے، اپنے ملک کو بچانے اور اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ یہ سب کے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تحریکیں چلتی رہی۔ حضرت اسماعیل شہید کی تحریک چلی، حضرت احمد شہید بریلوی کی تحریک چلی، اور اسی کے اندر اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شریک رہے۔ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ قافلہ چلتا رہا، اور پنجاب کے علاقوں میں جا کر وہاں پر یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے کہا شہیدین، یہی وہ شہیدین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، اور اس ملک کے تحفظ کی اس لیے ضرورت تھی کہ اسلامی ملک تھا، اور اسلامی ملک کے شعائر کو برقرار رکھنا مقصود تھا۔ اس لیے ان حضرات نے کوششیں کی، آخری دم تک اپنی کوششوں کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ آخری دم اسی پہ قربان کر دیا۔ یہ لوگ ایک طرف بڑے بہادر تھے اور دوسری طرف بڑے اللہ والے بھی تھے، تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف انہوں نے اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے مضبوط کیا، فکری اعتبار سے مضبوط کیا، اور دوسری طرف انہوں نے علمی اعتبار سے، دیانت و تقوی کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ حضرت احمد شہید بریلوی کا قافلہ جب چل رہا تھا، اس قافلے کے اندر حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی بھی تھے، بڑھانے کے رہنے والے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، جیسے کہ اسماعیل شہید اس کے اندر شامل تھے۔ اسماعیل شہید حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے جو 4 فرزندان جن کا نام مولانا آپ کو بتا رہے تھے، ان میں ایک شاہ عبد الغنی تھے، انہی شاہ عبد الغنی کے بیٹے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بھی اسی قافلے کے اندر موجود تھے۔ یہ جو مولانا عبدالحی بڑھانوی تھے، بڑے ہی نازک مزاج تھے، کوئی بات خلاف طبیعت ان کے سامنے ہو جائے تو ان کو تو متلی آنے لگے، خے آنے لگے، ایسے لطیف المزاج واقع ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، یہ بھی ماشاءاللہ جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، جہاد میں جانے والا اتنا نازک مزاج ہو، کام کیسے چلے گا؟ ایک وقت ایسا آیا، لطیفہ ہو گیا، دسترخوان بچھایا گیا، سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانا ابھی شروع کر رہے تھے، اسی وقت مولانا بڑھانوی سامنے بیٹھے، اور ان کے بالکل ادھر سامنے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، کھانا شروع ہونے والا تھا تو حضرت اسماعیل شہید نے اپنا رومال نکالا اور ناک کو پکڑ کر سڑ سڑ کرنے لگے۔ جب ناک کو سڑ سڑ کرنے لگے تو وہ اتنے لطیف المزاج
بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے تو متلی ہو رہی ہے، قے آ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھ کے بھاگ گئے۔ حضرت اسماعیل شہید نے کہا تم میں سے کوئی جا کے ان کو بلا کے نہ لائے، چھوڑ دو ان کو، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوپہر کا کھانا یا صبح کا جو بھی تھا کھایا، پھر اس کے بعد جب دوسرا کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگایا گیا، سب کے سب بیٹھے، یہ بڑھانوی صاحب بھی آگے بیٹھے، تو مولانا اسماعیل شہید نے وہی حرکت کرنی شروع کر دی، تو ان کو پھر متلی آنے لگی۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ جائیے۔ ان کو چھوڑ دیا، سب کو تاکید کر دی کہ کوئی بلا کے نہ لائے، اور تیسرا وقت کھانے کا آیا، پھر کھانا جوڑا گیا، سب کے سب بیٹھ گئے۔ اب پھر شاہ اسماعیل شہید نے وہی حرکت شروع کی، تو اب بڑھانوی صاحب کہتے ہیں مولانا اتنی بھوک لگ رہی ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہوں، اب تیسرا وقت آ چکا ہے، اب تو یہ میرا حال ہے کہ اگر سڑ ہی نہیں وہ نکال کے آپ کھانے میں ملا کے دے دیں تب بھی کھا لوں گا، کھانے میں ملا کے دے دیں تب بھی کھا لوں گا۔ مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا خدا نخواستہ میں آپ سے کوئی قد نہیں رکھتا، میں آپ سے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں رکھتا جس سے کہ میں آپ کو ستانا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو لطیف مزاج تھا میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس لطیف المزاجی کے ساتھ جہاد کے میدان میں کام نہیں کر سکیں گے، میں آپ کے مزاج کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ تھی تیاریاں، اپنے آپ کو تیار کیا ان لوگوں نے، اور جا کر جہاد کیا، اور پھر ایک طرف روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ممتاز کیا۔ ایسے زبردست اللہ کے ولی تھے، ایسے زبردست متقی و پرہیزگار تھے، اور جتنے قافلے کے اندر تھے وہ سب کے سب متقی اور عابد و زاہد تھے۔ یہ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہوا موجود ہے کہ پنجاب کے علاقے میں جب یہ فوجیں جا کے اتری ہوئی تھی، اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت احمد شہید بریلوی بھی یہ سب وہاں موجود تھے، اور وہی اصل تھے احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں پر رہتے ہوئے پانی لانے کی ضرورت، کچھ ادھر ادھر جانے کی ضرورت، دکانوں پہ کچھ خریدنے کی ضرورت پڑتی تھی فوجیوں کو۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس علاقے کا حضرت احمد شہید بریلوی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ ہی اس کے سردار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ ان اندھوں کو لے کر یہاں کیوں آئے؟ بھائیوں سمجھنے کی بات ہے۔ وہ آدمی آ کر کہنے لگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ اندھوں کی فوج کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں، یہ اندھے آپ کا کیا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا اندھے کون ہیں؟ کہا یہ سارے اندھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اندھے نہیں، کوئی اندھا نہیں ہے۔ آپ کیوں سمجھ رہے کہ یہ اندھے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر دیکھ رہا تھا یہ لوگ دکانوں پر آتے جاتے تھے، پانی جو ہے بور سے لینے آتے جاتے تھے، کہیں اور بھی آتے جاتے ان کو ہم دیکھتے تھے، اور ہماری عورتیں یہاں پر کھلے طور پر گھومتی اور پھرتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی اللہ کے بندے کو ہم نے کسی عورت کے اوپر نگاہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں سمجھا کہ شاید یہ لوگ اندھے ہوں گے، نہ دیکھتے ہوں گے۔ حضرت احمد شہید بریلوی نے کہا یہ اندھے نہیں ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن وہی دیکھتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے۔ جہاں اللہ کہتا ہے نہ دیکھو وہاں ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے، یہ اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا تقویٰ، ان لوگوں نے کام کیا۔ بھائیوں اس طرح تحریکات چلتی رہی اور ہر اعتبار سے منظم طریقے پر کام ہوتا رہا، اور پھر ہمارے اس علاقے کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید نے بھی وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کو تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ بھائیوں یہ تاریخ کبھی نہ بھلائی جا سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے۔ ان سب لوگوں نے وہ قربانیاں دی، عظیم قربانیاں دی جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں مل سکتی، اور دوسرے لوگ اپنے یہاں سے کوئی ایک مثال اس کی نہیں پیش کر سکتے۔ اور جتنے لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہی ان بزرگوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تحریک چلانے والا کوئی نہیں تھا، اس دیش کو بچانے کے لیے آگے بڑھ کے آنے والا کوئی نہیں تھا، آگے بڑھنے والے ہم لوگ تھے۔ بعد میں کچھ اور لوگ بھی
اس کے اندر شریک ہو گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن جیسے کہ بار بار آپ سے کہا گیا، اس تحریک کے اندر شروع سے لے کر اخیر تک ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں، اور انہوں نے تحریکات پر تحریکات چلائی، اور پھر حضرت ٹیپو سلطان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب انگریز یہ سمجھ گئے تھے اب تو یہ ملک ہمارا ہو گیا، جیسے مولانا آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو انگریزوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا ملک ہو چکا ہے۔ اب تک ان کو یقین نہیں تھا، اب تک ان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ ملک ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان لوگوں نے کہا اب یہ ملک ہمارا ہے۔ بھائیوں، جب اس ملک کو انہوں نے اپنا سمجھا اور پھر ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی، پھر بھی تحریکات الحمدللہ جاری رہی، ریشمی رومال تحریک چلائی گئی، اور اس کے اندر ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، انگریزوں سے ٹکر لے لی، اور ملک کو بچانے کی فکر میں انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کیا تفصیل اس میں نہیں جاتا اس وقت۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا، اس فتوے کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمے کے دوران جب سماعت کا وقت آیا تو حضرت کو پیش کیا گیا عدالت کے اندر۔ انگریزوں کی عدالت تھی، انگریزوں کے جج تھے، انگریز تمام طرف موجود تھے، ان کی عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا۔ تو جو جج تھا اس نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا؟ شیر اسلام کا جواب تھا، شیخ الاسلام کا جواب تھا، جی ہاں حسین احمد نے فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں حسین احمد نے فتویٰ دیا ہے۔ جج نے فوراً اس کے جواب میں کہا اگر آپ نے اس کا اقرار کر لیا ہے تو آپ کو اب سمجھ لینا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، ملک سے بغاوت آپ نے کی ہے، انگریزی حکومت سے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے کہ آپ کو خبر ہے؟ حسین احمد مدنی عظیم ہستی، انہوں نے کیا کیا اس وقت؟ اپنی بغل سے کفن کا کپڑا نکالا، سامنے رکھتے ہوئے جج کو یوں جواب دیا، جی ہاں مجھے معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، اور فتویٰ لکھنے سے پہلے بھی معلوم تھا، اب بھی مجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اسی لیے میں اپنا کفن یہاں ساتھ لایا ہوں تاکہ مجھے تمہاری انگریزی حکومت کا کفن بھی نہ دیا جائے۔ یہ تھے ہمارے بزرگان جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے ساتھ اس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ دیوبندی ہیں، گنگوہی نہیں، گنگوہی جو بزرگ محمود حسن کے نام سے گزرے ہیں وہ ابھی قریب کے اندر گزرے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور یہ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی، یہ سب کے سب مالٹا کی جیل میں رہ رہے تھے، وہاں پر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر یہ جیل وہ جیل ہوتی تھی جہاں پر سیاسی باغیوں کو لے جا کے رکھا جاتا تھا، اس لیے ان لوگوں کو وہاں پر رکھا گیا، کئی سالوں تک وہاں پر رکھا گیا، انتہائی مصائب کے شکار ہوتے رہے، لیکن یہ اللہ کے بندے اپنی تحریک پر، اپنے مشن پر قائم و دائم رہے۔ یہ شیخ الاسلام یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جنہوں نے ریشمی رومال تحریک کے نام سے ایک تحریک چلائی تھی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، یہ کیا تحریک تھی، کیسی تحریک تھی، اور اس کی شاخیں کہاں کہاں تک تھی، کتنے ملکوں کے اندر تھی، کئی ملکوں کے اندر اس کی شاخیں انہوں نے قائم کر دی تھی، اور سب کچھ ہوا، لیکن ہمارے ہی لوگوں کی غداری کے نتیجے میں اس تحریک کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا ہے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا،
یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہڈیوں کا کوڑا تھے، جسم میں گوشت تک کہیں نظر نہ آتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر تحریک چلا رہے تھے، کئی ملکوں کے اندر ان کی تحریک کے مراکز قائم تھے اور ہندوستان کی آزادی کے تحریک چلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، ان سب لوگوں کو لے کر تحریک چلائی تھی۔ بھائیو بزرگوں، یہ ہڈیوں کا کوڑا لیکن دماغ اس کا ایسا، انگریز پریشان تھے، ایسا دماغ اللہ نے ان کو دیا کہ ان کی سیاست، ان کا تدبر، ان کا تفکر اور ان کی بصیرت اور ان کے تفقہ کے نتیجے میں سارے ملک ادھر ادھر کے جو تھے وہاں پر اس کے مراکز قائم ہو گئے تھے۔ یہ سب تحریکات چلا کر آخر کار ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان آزاد ہونے میں جو کسر ان لوگوں نے آ کر پوری کی، آج اسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر رقم ہے اس تاریخ کو نکال دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج یہاں کے ہر فرد کا، ہر قوم، ہماری قوم کے ہر فرد کا اور ہر ادارے کا، ہر اسکول کا، ہر مدرسے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے آج کے اس عنوان کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا اور یہاں پر کچھ بیانات کا سلسلہ ہوا۔ جیسے کہ میں بار بار اشارہ دے رہا ہوں، یہ کچھ ویسے ہی الٹپ باتیں آپ کو سنائی گئی ہیں، کوئی مستقل پورے کے پوری باتیں آپ کو سنائی نہیں گئی، سنائی نہیں دی گئی، سنا بھی نہیں سکتے ہم لوگ، اس لیے کہ نہ وقت ہے نہ اس کا موقع ہے۔ لیکن ہم کو دل کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ لے کر یہاں سے جانا چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں گے، اپنے اکابر کی تاریخ سے واقف ہوں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اسکول میں جانے والے بچوں کو عام طور پر اسکولی تعلیم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا، اور جہاں جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں وہاں تک ہم محدود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی تاریخ خود پڑھیے، خود ان کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اسی وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو قبول فرمائے، ان کی تحریک کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے اور اس کے اچھے اور بہتر اور مفید نتائج مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔